یہ صرف دیہی علاقوں کے اندر نہیں ہے، شہروں کے اندر بھی یہی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ کم ہے، لیکن ہے وہاں بھی سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم تم کو بتائیں گے کہ تم کیسے زندگی گزارو. میرے بھائیوں، میں نے یہ تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے آپ کی اس کتاب سے رکھا ہے جس کو آپ اپنی کتاب مانتے ہیں، جس کو آپ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جس کو آپ اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ وہ کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے اس میں بیان کر دیے ہیں. اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب کبھی بھی تم پر غربت آئے، افلاس آئے، تم مغلوب ہو جاؤ، تم مظلوم ہو جاؤ، یہ یاد رکھو، اس کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے، کب قومیں مغلوب ہو جاتی ہیں، کب قومیں مظلوم بن جاتی ہیں، کب مفلسی ہوتی ہے، کب غربت ہوتی ہے، کب لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، کب لوگوں کو پہننے کو نہیں ملتا، ان کی بیوی، ان کے بچے، وہ خود سب ایک شخص کے غلام بن جاتے ہیں. اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کو فراموش کرتے ہیں. ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، کیا ہم کو ہدایت دی ہے. ہم قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ تلاوت ثواب ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت پر ثواب ہے. ابھی تلاوت کی گئی تھی الف لام میم، جس نے بھی وہ تلاوت کی تھی اس میں اس کو الف کا ثواب الگ ملے گا، لام کا الگ ملے گا، اور میم کا الگ ملے گا. لیکن میرے بھائیوں، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا آپ اس کی تلاوت کریں، اور بس. تلاوت کے علاوہ قرآن کے اور بھی حقوق ہیں. یہ بھی قرآن کا حق ہے آپ کے اوپر، سب کے اوپر، کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن عربی میں ہے اور مجھے عربی زبان نہیں آتی. سینکڑوں بزرگوں نے اپنی زندگیاں، پوری زندگیاں وقف کر کے قرآن کے ترجمے لکھے، ہر زبان میں لکھے، اردو میں لکھے، انگریزی میں لکھے، سندھی میں لکھے، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو کیسے سمجھوں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میاں نے جو پہلے کتابیں نازل کی تھیں، توریت، انجیل، زبور، ساری کتابیں تبدیل کر دی گئیں، اور کوئی کتاب آج اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. ہم سے زیادہ
اللہ کو اس کا علم تھا جس نے وہ کتاب نازل کی تھی، جس نے پہلے والی کتابیں بھی نازل کی تھی، اس کو یہ معلوم تھا، اس لیے اس نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی لکھ دیا کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے، کائنات کے خالق نے، اللہ نے، اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کا رویہ قرآن کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو سمجھے بغیر تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کوشش کرتے تو اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے حالات نہیں بدلے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے۔ اگر آپ اسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غربت کا راز بھی لکھا ہے، آپ کے افلاس کا حال بھی لکھا ہے، آپ کی مظلومیت کا حال بھی ہے، اور آپ کی مغلوبیت کا حال بھی ہے، اور آپ کا اور آپ کے بیوی اور آپ کے بچوں کا غلام بننے کا حال بھی موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارا نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ ایسے ہی بنا دیا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، اس کو معلوم تھا کہ میں نے اپنے خلیفہ کو دماغ دیا ہے، میں نے اپنے خلیفہ کو ہاتھ دیے ہیں، میں نے اپنے خلیفہ کو پیر دیے ہیں، ان ساری نعمتوں سے میں نے اپنے خلیفہ کو نوازا ہے تاکہ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کر سکے۔ اب اگر آپ اور میں ادا نہیں کرتے، یہ ہماری ذمہ داری، اپنی غربت کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اپنے افلاس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اپنی مظلومیت اور خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ ذمہ دار نہیں ہے، اس نے تو آپ کو بتا دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کی آپ امت ہیں، کہتے ہیں نا آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اعلان بھی کر دیا تھا قرآن کے اندر کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر
उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के लिए मैदान में लाया गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम मारूफ का हुक्म करते हो और मुनकरात से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यह हकीकत है, कोई माने कि न माने, कि वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती जो उस वक्त इस आयत के मुखातिब थे, वो हकीकतन खैर उम्मत थे। हम खैर उम्मत नहीं हैं, गुलाम नहीं थे, वो दुनिया के लीडर बने थे, दुनिया के लीडर। दुनिया के अंदर कोई दूसरी कौम, कोई दूसरी ताकत उनके मुकाबले के अंदर नहीं आई थी, सब उनके आगे लेट गए थे, कदमों में लेट गए थे। इसलिए वो खैर उम्मत थी, बेहतरीन उम्मत थी। और वो बेहतरीन उम्मत मालूम है आपको, कब तक दुनिया की इमाम, दुनिया की लीडर और दुनिया की कायद रही, कितने अरसे रही है? 1200 साल तक, 1200 साल, 12 सदियां हो गई। 12 सदियों तक वो इस दुनिया के, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो कैद थे, हम गुलाम हैं। वो इस दुनिया के लीडर थे, हम मजलूम हैं। वो इस दुनिया के सरबराह थे, हम यहाँ मगरूम।